بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج سے تقریباً دو ڈھائی مہینے پہلے تک ہم سیرت کے سفر پر روانہ تھے. سیرت کے مبارک سفر پر ہم لوگ روانہ تھے، اور اس سفر کے دوران ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بالکل آغاز سے پڑھا، سنا اور مشاہدہ کیا. سیرت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، سب سے پہلے اس میں ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر اس تذکرے کا سلسلہ پہنچا تھا آپ کے والدین ماجدین کے ذکر مبارک تک. پھر اس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا بچپن کا دور، بچپن آپ کا کیسے گزرا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کا جو قیام رہا، اور پھر آپ کی جوانی، اور پھر جوانی میں جو آپ کی سرگرمیاں رہی، جوانی میں آپ جو کام کیا کرتے تھے، جوانی میں آپ کا جو مزاج تھا، آپ کی جو خصوصیات تھی، اور جوانی کی ان خصوصیات کی وجہ سے پورا مکہ جو آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ سارا تذکرہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کی بعثت مبارکہ کا تذکرہ کیا گیا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. نبوت جو بالکل پہل آپ کو ملی تو کس طرح ملی، آپ کہاں تشریف فرما تھے، فرشتہ کیسے آپ کے پاس آیا، کیا آپ کو کہا، آپ کی کیا کیفیت رہی، اور آپ نے اس کو سن کر کیا کیا، یہ سارا تذکرہ بھی ہم کر چکے ہیں. اور پھر بعثت کے بعد وہ مکہ جو آپ کا گرویدہ تھا، جو آپ کا دیوانہ تھا، جو آپ کی خصوصیات کا لوہا مانتا تھا، جو آپ کے اخلاق کی مثالیں دیا کرتا تھا، وہی مکہ اور وہی مکہ والے اور وہی دوست احباب اور آپ کے رشتہ دار آپ کے دشمن بن گئے. اس کو بھی ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سنا. پھر مکہ میں جو آپ کے دن گزرے نبوت کے، مکہ کی جو تکلیفیں رہی، آپ کے پیغام کو قبول کرنے والوں کو جس طرح ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، تو اس کا بھی تذکرہ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سنا. اور پھر مکہ کی تکلیفوں سے جب آپ بالکل پریشان ہو گئے تو آپ کو لگا کہ شاید مکہ کے قرب و جوار میں واقع بستی طائف میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں کے لوگ تاجر پیشہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، شاید میری بات کو، میرے پیغام کو قبول کر لیں گے. اور اگر طائف کے ذمہ داروں نے پیغام کو قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس مشن اور پیغام کو پوری دنیا میں آسانی کے ساتھ پھیلنے کے راستے کھل جائیں گے. لیکن طائف میں بھی آپ کو جن ناگفتہ بھی حالات کا سامنا ہوا، جس طرح آپ کو ستایا گیا، بلکہ آپ کو تکلیف دی گئی، آپ پر پتھراؤ کیا گیا، اور اس قدر پتھراؤ کیے گئے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، یہ دل خراش تفصیلات بھی ہم سن چکے ہیں۔ یہ سارا میں بالکل ابتدا سے اب تک کا تسلسل کے ساتھ بالکل بہت مختصر سا تذکرہ کر رہا ہوں، تاکہ آپ جو تسلسل کے ساتھ سیرت آپ سنیں تو پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کے ذہن و دماغ میں پھر جائے، تسلسل کے ساتھ ساری باتیں یاد آ جائے اور کسی بات میں آپ کو کوئی خلا محسوس نہ ہو۔ طائف سے آپ مایوس لوٹ آئیں، اس کے بعد بھی مکہ میں وہی تکلیفوں والا ماحول رہا، تاکہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ نے ہجرت شروع کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم دیا، اور پھر آپ ہجرت کے لیے نکلے۔ ہجرت کی رات آپ کی جو قربانی تھی، کفار مکہ نے دار الندوہ میں آپ کے قتل کی جو سازش کی تھی، اور یہ جو طے کر دیا گیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک طاقتور نوجوان زہریلی تلوار لے کر، یعنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر بیک وقت اللہ کے رسول پر حملہ کریں گے، تاکہ کسی ایک سے بدلہ لینے کی ان کے اندر قوت نہ ہو قریش میں۔ یہ ساری تفصیلات بھی ہم سن چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازشوں سے آگاہ کر دیا، اور آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونے کا حکم دیا۔ کچھ امانتیں تھی آپ کے پاس مکہ والوں کی، وہ امانتیں دی، کہا کہ رات کو میرے بستر پر قیام کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسرے دن یہ جو امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان امانت داروں تک پہنچا کر پھر مدینہ آ کر ہم سے مل لینا۔ اور پھر آپ اور حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جو آپ نے حضرت ابو بکر کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، اور دوسرے جو راستہ بتانے کے لیے عبداللہ ابن اریقط جو گائیڈ آپ نے طے کیا تھا، وہ یہ سب مکہ سے مدینہ کے جو عمومی راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر ایک ایسے راستے سے جو تھوڑا سا لانگ پڑتا تھا، لیکن کبھی لوگ اس راستے سے مدینہ کے لیے جایا نہیں کرتے تھے، اس راستے پر آپ چلے گئے، اور پھر غار ثور میں 3 دن تک آپ کا غار ثور میں آپ چھپے رہے، روپوش رہے، اور پھر وہاں سے نکلے مدینہ کے لیے۔ یہاں تک کی پوری تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہم پڑھ چکے، سن چکے، آپ کے سامنے اس کا تذکرہ تقریباً 31 ہفتوں میں آیا تھا۔ سیرت کا جو تسلسل ہمارے پاس چل رہا تھا، تقریباً 31 ہفتوں تک یہ سلسلہ چلا۔ درمیان میں حالات حاضرہ کی مناسبت سے موضوعات آتے رہے، ان پر بھی گفتگو کی جاتی رہی، لیکن پھر 2-2.5 مہینے پہلے سے یہ تسلسل بند ہو گیا تھا۔ وہ ایپسٹین فائل کا ہنگامہ آیا، پھر اس کے بعد اوقاف کے مسئلے چلے، اور پھر رمضان المبارک کی مبارک لمحات شروع ہو گئے، تو مناسب لگا کہ اب یہ تسلسل تھوڑا روک دیا جائے۔ اب یہ سارے چیزوں سے ہم جب باہر آ گئے تو میرا دل بھی چاہ رہا تھا اور احباب کی خواہش بھی تھی کہ سیرت کے سلسلے کو پھر سے شروع کیا جائے۔ تو اب تک جو سلسلہ پہنچا تھا، میں نے بہت مختصر آپ کے سامنے اس کا پورا خاکہ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جس مرحلے پر ہم وہ پہنچے ہیں، اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ جس مرحلے تک ہم پہنچے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ اب تک آپ کی مکی زندگی تھی، اور مکی زندگی سراسر تکلیفوں سے بھرپور تھی، مسائل کا سامنا تھا، مشکلات تھی، روڑے تھے، بہت ساری رکاوٹیں تھیں، بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک علانیہ باجماعت نماز بھی نہیں پڑھا پا رہے تھے۔ یہ ساری کیفیات سے آپ واقف ہیں۔ اب ہجرت کر کے آپ غار ثور سے نکلے،
سراقہ بن جعشم کا بھی واقعہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سنایا تھا کہ 100 اونٹ کے لالچ میں وہ آپ کے تعاقب میں آئے تھے، اور کئی مرتبہ ان کا اونٹ یا گھوڑا، ان کا جو گھوڑا ہے وہ زمین میں دھستا چلا گیا تھا، اور پھر بعد میں ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ آپ کا پیچھا کرنا آسان نہیں ہے، اور ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں سچے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے امان کا پروانہ لکھ کر لے لیا تھا۔ آپ نے ان کو پروانہ لکھ کر دے دیا، اور پھر اب آگے بڑھے۔ اب جب آپ آگے بڑھے تو مدینہ میں جو سب سے پہلی بستی جہاں آپ نے قیام کیا، راستے میں اور بھی جگہ رکے لیکن قیام نہیں ہوا، جہاں آپ نے قیام کیا وہ بستی تھی قبا کی۔ قبا کی بستی تھی جس میں آپ نے قیام کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا جب آپ قبا میں داخل ہوئے ہیں۔ قبا میں قبیلے عمرو بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے نے آپ کی ضیافت کی۔ آپ قبا میں قبیلے عمرو بن عوف کے جو سردار تھے، ان سردار کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر پر آپ نے قیام کیا۔ آپ کا قیام حضرت کلثوم بن حدم کے گھر پر تھا، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت خبیب بن اصاف کے گھر میں ٹھہرے۔ حضرت ابوبکر کہاں ٹھہرے؟ حضرت خبیب بن اصاف کے گھر میں ٹھہرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قبیلے بنو عمرو بن عوف کے جو سردار تھے کلثوم بن حدم ان کے گھر میں رہا۔ گھر ان کا چھوٹا تھا لیکن قیام اللہ کے رسول کا وہاں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز یہ تھی کہ اب آپ وہاں جب پہنچے تو ملاقات کے لیے بہت سے لوگ آنے لگے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اس کا تفصیل سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں کہ مدینہ کے لوگ حج کے موسم میں آئے تھے اور مینا کی وادیوں میں اللہ کے رسول سے ملاقاتیں کی تھی، اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ میں اسلام کی دعوت کو پھیلانے اور جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں شریعت کے احکامات بتانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ کیا تھا۔ اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کی محنت سے، اور وہ لوگ جو مکہ میں مینا کی وادی میں آپ کے پاس آ کر ایمان قبول کیے تھے، ان کی محنت سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی آمد سے پہلے 70% مدینہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو آپ جب کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو ان کا گھر چھوٹا تھا، ملاقاتیوں کا سلسلہ لگا رہتا تھا، تو ملاقات کے لیے جو لوگ آتے تو آپ ان سے حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان پر ملاقات کیا کرتے تھے۔ ان کا گھر بڑا تھا اور اتفاق سے ان کے بیوی بچے نہیں تھے، تو پردے کا کوئی مشکل مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی بھی بنداس آ سکتا تھا، تو ملاقات کے لیے لوگ آتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس مکان میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، تو مکہ سے ہجرت کر کے جو مہاجرین آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اہل و عیال تو ساتھ میں نہیں تھے، ایک دو کر کے نکلے ہوئے تھے۔ تو جو مہاجرین بغیر اہل و عیال کے وہاں پہنچے قبا میں، وہ سب کے سب جو ہے حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان میں ٹھہرے۔ کہاں ٹھہرے؟ حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان میں ٹھہر گئے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے، تو ان کا گھر کا نام پڑ گیا تھا بیت العزاب۔ کیا نام پڑ گیا تھا؟ بیت العزاب۔ بیت العزاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاؤس آف بیچلرز، ہاؤس آف بیچلرز، یعنی کنواروں کا ٹھکانہ، کنواروں کا گھر۔ جتنے مکہ سے آ رہے تھے اہل و عیال کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب وہاں ٹھہر رہے تھے، اور اسی گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقاتیوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے حضرت سعد بن خیثمہ کے مکان۔ ابھی آپ یہاں قیام پذیر ہی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو آپ نے ہجرت سے پہلے اپنے بستر پر قیام کرنے کا حکم دیا تھا، اور اپنے پاس موجود
مکہ کے لوگوں کی امانتیں دی تھی کہ یہ امانتیں امانت داروں تک پہنچا کر پھر واپس آنا. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کے بعد تقریباً 3 دن 3 رات تک مکہ میں ٹھہرے رہے. اللہ کے رسول کے نکلنے کے بعد 3 دن 3 رات تک مکہ میں ٹھہرے رہے، اور جتنی امانتیں اللہ کے رسول نے آپ کے پاس دی تھی ان تمام امانتوں کو امانت داروں تک پہنچا کر پھر وہاں سے نکلے تھے. اور وہاں سے نکل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ قباء ہی میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے تھے. کہاں آ ملے تھے؟ ہاں. اور قیام کہاں رہا آپ کا؟ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے ساتھ جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اسی مکان میں آپ کو ٹھہرایا. اور آپ کس کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے؟ ابھی میں نے نام بتایا آپ کو، قبیلہ عمرو بن عوف کے سردار کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں آپ نے حضرت علی کو بھی ٹھہرا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے نکل گئے تو بہت سے لوگ ابھی باقی تھے جن کی ہجرت نہیں ہوئی تھی. ایک صحابی تھے حضرت جندب بن زمرہ رضی اللہ عنہ، اچھے صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے، اللہ نے خوب دولت سے نوازا ہوا تھا، 4-5 بیٹے بھی تھے ان کے. ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت فرما گئے تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی مجھے بھی جو ہے مدینہ کے راستے پہ ڈال دو آپ لوگ، یعنی سفر سواری واری میں بٹھا کے جو مدینہ کا راستہ ہے اس پہ مجھے لگا دو، میں جو ہے میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں. وہ بوڑھے تھے لیکن بوڑھے ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے بچوں سے کہا کہ رسالت میں آپ ہجرت فرما چکے ہیں، اب یہاں دل نہیں لگنے والا ہے، مجھے اس راستے پر آپ لوگ ڈال دو. چنانچہ ان کے بچوں نے ان کو روانہ کر دیا. کہتے ہیں کہ مقام تنعیم تک پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا. تنعیم جو ہے وہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا. مسجد عائشہ ہے آج کل تنعیم میں، جہاں سے جو معتمرین ہیں مکہ کے باہر وہاں مسجد عائشہ تک جاتے ہیں اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ آتے اور عمرہ کرتے ہیں. مسجد عائشہ تنعیم میں ہے. تو وہاں پہنچ کر حضرت جندب بن زمرہ کا انتقال ہو گیا. نکلے تھے ہجرت کے لیے، ڈیسٹینیشن پر پہنچے نہیں، منزل مقصود پر پہنچے نہیں، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی اور اس میں فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے اور راستے ہی میں اگر ان کی قضا آ جائے تو اللہ کے اوپر لازم ہے کہ انہیں ان کا اجر ضرور دے. سبحان اللہ. حضرت جندب بن زمرہ رضی اللہ عنہ جب نکل گئے تو مکہ میں جو دوسرے مسلمان تھے اور جو ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ جندب معمر ہو کے نکل گئے، اب ہمارا رکنا مناسب نہیں. چنانچہ وہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کے لیے نکلے ایک گروپ کی شکل میں. ابو سفیان کو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پتہ چلا کہ بہت سے مسلمان جو ہے وہ بھی ہجرت کر کے نکلے ہیں، ہجرت کے لیے نکلے ہیں. اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت اخیر میں اسلام لائے. تو انہوں نے جو ہے ایک قافلہ تیار کیا اور ان مسلمانوں کو روکنے کے لیے فوراً جو ہے نکل پڑے اور جا لیا ان کو، اور جتنے تھے سب کو پابند سلاسل کر کے لے آئے، یعنی بیڑیا ڈال کر زنجیریں ڈال کر قید کر کے لے آئے اور ان سب کو مکہ میں لا کر قید کر دیا. مسلمانوں کا یہ ہجرت کا دور تھا. اللہ کے رسول قباء پہنچ چکے، حضرت علی بھی آ ملے، ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں. اب سیرت کے دور میں یہ وہ مقام ہے جہاں سے تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے، جہاں سے
تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے، اسلام کی صورتحال بدلنے والی ہے، مسلمانوں کی نفسیات بھی اس کی وجہ سے خود بخود بدلنے والی ہے۔ اس لیے کہ اب تک اسلام ہو یا مسلمان مکی دور میں قسم پرسی کا شکار تھے، حالات کا انہیں سامنا تھا، مشکلات تھی، روڑے تھے، رکاوٹیں تھی، پابندیاں تھی، تعذیب تھی، سزائیں تھیں، علانیہ اللہ کا نام لینے کی اجازت نہ تھی، کھل کر جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز بھی مکی دور میں نہیں تھی۔ معدود چند تھے، گنے چنے کچھ لوگ تھے جو کسی قدر دبنگ قسم کے تھے تو انہوں نے حوصلہ دکھایا تھا، لیکن اوور آل مجموعی طور پر مسلمان وہاں کمزور تھے۔ حضرت عمر ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام قبول کیا تو ڈنکے کی چوٹ پر جتنے لوگ تھے ان سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور ان کو حرم میں لے کر گئے اور وہاں جا کر نماز ادا کی تھی، اور ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے آؤ مجھے روک لے۔ یہ حضرت عمر کا انداز تھا، لیکن یہ ہر ایک کو نصیب نہیں تھا۔ حضرت عمر شروع ہی سے بڑے دبنگ قسم کے تھے، اللہ نے ان کو ایک جلال اور وقار عطا کیا ہوا تھا، تو بہرحال ایسے بہت کم تھے۔ اب آپ مدینہ میں قباء میں آئے، اور قباء میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کے پاس قیام تھا۔ قباء میں آنے کے بعد آپ نے جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا تھا، مسجد کی تعمیر کا تھا۔ دوسرے کام بھی ہو سکتے تھے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تو ہو سکتا تھا، اور عقل بھی یہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر یہاں آئے، اپنے اثاثوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے اسٹ اور سرمایے کو داؤ پر لگا کر آئے، بے یار و مددگار، بے آسرا و سہارا یہاں پہنچے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے ان کا نظم کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف توجہ نہیں کر کے سب سے پہلی جو توجہ فرمائی قباء میں قیام کے بعد وہ مسجد کی تعمیر کی تھی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی ابتدا و انتہا اور ان کے تمام معاملات کی بنیاد اور کلید اگر کوئی چیز یا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے تو مسجد ہے۔ سب سے پہلے قیام مسجد کا فرمایا آپ نے، اس کی تعمیر میں آپ بنفس نفیس شریک رہیں، اور اس کی تعمیر جو سنگ بنیاد رکھی گئی وہ کس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر لائے اور آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے اس پتھر کو رکھا، پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک پتھر لے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے دائیں جانب اپنا پتھر رکھا، اور پھر آپ کے بعد یعنی حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر ایک پتھر لے آئے اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے پتھر کے بازو میں وہ پتھر رکھا، اور پھر اس کے بعد عمومی طور پر تمام مسلمانوں نے قباء کی تعمیر میں شرکت کی، اور اس طریقے سے مسجد قباء بنائی گئی۔ آپ ایسے نہیں کہ آپ نے کاموں پر لگا دیا اور خالی آپ جو ہے آبزرو کرتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے، نہیں، بلکہ آپ بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک رہے۔ آپ پتھر اٹھا کر لے آتے، پتھر چھوٹا پتھر نہیں، بڑے بڑے پتھر سل وہ آپ اٹھا کر لے آتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ پتھر آپ اٹھاتے تو اس کی مٹی آپ کے روشن و تابناک شکم مبارک کے اوپر پڑ جاتی، آپ کے پیٹ مبارک کے اوپر اس کی مٹی پڑتی۔ بہت سے صحابہ دوڑتے ہوئے آتے، اگر وہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول پتھر لے کر آ رہے ہیں تو صحابہ دوڑتے ہوئے جاتے اور کہتے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ پتھر لائیے ہم اٹھا لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لا خذ مثلہ، آپ فرماتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتھر لینا ہے وہاں سے دوسرا لے آئیے، یہ تو میں خود اٹھاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پتھر کو خود یہ کرتے۔ یہی وہ مسجد ہے، مسجد قباء،
جس میں سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ صحابہ کی جماعت سے نماز پڑھائی۔ اب تک علانیہ جماعت نہیں ہوئی تھی، نمازیں چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، دار ارقم میں پڑھتے تھے، اپنی اپنی انفرادی پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جو اسلام کی تاریخ میں پہلی مسجد بھی ہے، ایکچول میں دوسری مسجد ہے لیکن پہلی مسجد ہے۔ اب میرے جملے سے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایکچول میں دوسری مسجد ہے لیکن پہلی مسجد ہے، یہ کیا ہے؟ پہلی مسجد وہ تھی جس کو حضرت ابوبکر نے بنایا تھا اپنے گھر کے باہر۔ وہ چھوٹی سی مسجد تھی لیکن وہ صرف انہوں اکیلے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، کسی اور کو اس میں اجازت نہیں تھی، کوئی اور اس میں جاتا بھی نہیں تھا۔ فضائل اعمال میں آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے راؤنڈ پر، تو آپ نے حضرت ابوبکر کے گھر کے پاس سے گزرے، وہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کی آواز برابر سنائی بھی نہیں دے رہی تھی، غور سے سننا پڑ رہا تھا۔ حضرت عمر کے گھر کے پاس سے گئے تو دیکھا بہت بلند آواز سے جو ہے تو آپ قرات کر رہے ہیں، بہت بلند آواز سے۔ دوسرے دن صبح اللہ کے رسول نے دونوں سے بھی استفسار کیا، کہا کہ ابوبکر میں آپ کے مکان کے پاس سے گزرا، دیکھا تلاوت کر رہے ہیں تو آواز تو کچھ برابر سنائی نہیں دے رہی تھی آپ جو پڑھ رہے تھے۔ ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول مجھے جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا ہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ اور تم تو اتنی زور سے بلند آواز سے، کہا کہ مجھے شیطان کو بھگانا تھا، سوئے ہوئے کو جگانا تھا، سوئے ہوئے کو جگانا تھا اور شیطان کو بھگانا تھا، اس لیے میں اتنی زور سے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا عمر تھوڑی آواز آپ کی تھوڑی پست کر لو، اور حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی بلند کر لو۔ تو باضابطہ جو نماز کے لیے حصہ مختص کیا گیا تھا وہ حضرت ابوبکر نے کیے تھے اپنے گھر میں، اس کو مسجد ہی کہا جاتا تھا، لیکن وہ پہلی مسجد اس کو اس لیے نہیں کہتے کہ وہ عمومی نہیں تھی، وہ مصلی تھا۔ آج کی زبان میں اپن جو عمومی نہیں رہتی اس کو کیا بولتے؟ مصلی تھا۔ باقی جو عمومی مسجد جو سب سے پہلے بنائی گئی اسلام کی تاریخ میں، اسلام تو شروع سے ہے، مطلب یہ جو شریعت محمدیہ اس کی تاریخ میں یہ مسجد قباء ہے۔ اور پہلی نماز جو باضابطہ اللہ کے رسول نے صحابہ کی جس میں امامت فرمائی جماعت سے علانیہ طور پر کھل کر، وہ مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کی اللہ نے بھی قرآن میں فضیلت بیان کی، قباء والوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قباء کی اور قباء کی مسجد کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہوں گے جو لوگ حج اور عمرے کی سعادت جن کو اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی، وہ جانتے ہیں کہ مدینہ جانے والے قباء ضرور جاتے ہیں، خاص طور پر سنیچر کے دن وہاں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کر کے آتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کی 2 رکعت کو عمرے کے برابر قرار دیا ہے۔ عمرے کے برابر مطلب عمرے کے برابر اجر ملتا ہے، عمرے کے برابر۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس میں قیام کریں، نماز پڑھیں، نماز ادا کریں۔ مجموعی طور پر تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس مسجد کا تذکرہ کیا ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کی جو ہے تعریف کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ وہ مسجد ہے کہ اس کے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو صفائی کو، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے اطراف میں کیسے لوگ ہیں؟ تعریف کی اللہ نے مسجد کے اطراف کے لوگوں کی۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو مسجد کی دیواروں کے پاس کچرا لا کر نہیں ڈالتے، جو مسجد کی دیواروں کے پاس کوڑا کرکٹ لا کر، دیکھیں اللہ نے تعریف بیان کی، سبحان اللہ۔ مسجد کی جو ہے نا خصوصیات، صفات، بہرحال
اللہ کے رسول نے صحابہ یہ جو وہاں کے جو لوگ تھے انصار سب جمع تھے تو ان سے پوچھ لیا ایک دن، فرمایا یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، کہا یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، اللہ نے تمہاری پاکیزگی نفاست اس کی تعریف کی ہے، فما طہورکم، تو تمہاری جو پاکیزگی کی نفاست کی اللہ نے تعریف کی ہے، تو ایسا آخر کون سا لیول ہے آپ کی طہارت کا جو اللہ نے تعریف بیان کی قرآن میں؟ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب کبھی استنجا کے لیے جاتے ہیں تو استنجا لینے سے پہلے، پانی استعمال کرنے سے پہلے ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس وقت ایسا ہے کھلی زمین تھی، ڈھیلے والے چلے جاتے تھے، اب یہاں اگر ڈھیلوں کا کرے تو وہ بھی ایک نفاست کے چکر میں دوسری غلاظت جمع کر دیتے ہم۔ اس سے اچھا یہ ہے، اب اس معیار کے نہیں ہے، مسجدیں بہت اچھے بنا رہے، باتھ روم، اور سب سے پہلے وہ اچھے ہونا، سب سے پہلے کیا اچھے ہونا؟ باتھ روم اچھے ہونا۔ کوئی اگر غیر مسلم مسجد میں داخل ہو جائے اور اتفاق سے اس کو ضرورت کا تقاضا ہو جائے، وہ باتھ روم میں جائے تو اس کے دل میں وہاں سے نکلنے کے بعد یہ تاثر رہنا کہ واقعتاً صفائی ہے، ہائیجین ہے، مسجد تو بہت اچھی ہے، ادھر چلے جائیں تو اب آپ برا مت مانیے گا، میں تو بدنام ہو ہی گیا ہوں، منہ پھٹ کے طور پر، منہ پھٹ ہے بول کر تھوڑا بدنام ہو ہی گیا ہوں۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے یہاں کے اچھے قسم کے لوگوں کو یہاں کا باتھ روم استعمال کرتے ہوئے، غلط تو نہیں بول رہا ہوں، بہت کم دیکھا ہوں کہ جو تھوڑے سے اچھے ہیں، ویل کلچرڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ویل سیٹلڈ ہے، مسجد میں آتے ہیں اللہ کے کرم سے، اور آنا بھی چاہیے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو اور عبادتوں کا ذوق و شوق دے، مگر ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ ڈھیلوں کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ ڈھیلوں کا متبادل ہو سکتا ہے ٹیشو پیپر، ٹیشو رول لگا دیا جائے، پانی میں ڈیزولو بھی ہو جاتا ہے اور اس کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے نا، مگر ابھی تھوڑا سا لگے گا، ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ یہ مسجد کی بات نہیں، عمومی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرم سے اب اپنے شہر ناندر میں بہت سی مساجد میں کچھ باتھ روم وغیرہ کا نظم ایسا بہترین بنایا ہوا ہے، میں نے سنا کہاں کا، گاندھی پتلی کی مسجد، وہاں بھی بہت بہترین نظم کر دی ہے۔ وزیر آباد کی مسجد ہے، وہاں بھی اچھا نظم ہے، مگر وزیر آباد کی باتھ روم کا پتہ نہیں ہے، گاندھی پتلی کی مسجد کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اور ایک مسجد جو ہمارے ہدا کالونی کی شبیبی صاحب وغیرہ کی، وہاں بھی ماشاءاللہ بہت، میرا اپنا یعنی کہ مشاہدہ ہے، وہاں دیکھا بہت صفائی کا نظم تھا، ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے قرآن میں تعریف کی کہ مسجد کے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو نفاست کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، اللہ نے تعریف کی، تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ ہم جو ہے استنجا سے پہلے ڈھیلے استعمال کیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی تعریف کی، اس لیے کہ ڈھیلے وغیرہ استعمال کر لینے کے بعد آدمی اگر پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہوتا ہے تو براہ راست نجاست اور غلاظت ہاتھ کو نہیں لگتی ہے، ہاتھ اس میں ملوث نہیں ہوتا ہے، آلریڈی ڈھیلے سے یا ٹیشو سے صفائی ہو گئی، اب اس کے بعد پانی کا استعمال کریں، تو کتنا خیال رہتا ہے اس میں، یہ اصل میں تھا۔ اب ہمارے پاس ڈھیلوں کا استعمال پہلے ہوتا تھا، وہ ڈبے لا کے رکھتے تھے، وہ بیٹری کے جیسے ڈبے وغیرہ، اس میں پورے ڈھیلے، اور وہ ڈھیلے ڈبے میں کم، وہ سامنے جو بنا ہوا ہے جہاں پر اپن پیشاب کرتے وہاں پر ڈھیلے پڑے رہتے تھے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال مسجد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ مدینہ میں بھی تھے تو کہتے کہ ہفتے میں ایک آدھ بار آپ کبھی پیدل کبھی سواری پر قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ یہ معمول تھا آپ کا، اور آپ نے وہاں پر نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز عمرہ ادا کرنے کے جیسا ہے۔
تو اس کی بڑی فضیلت ہے، مگر ہزار فضیلت ہوں لیکن بہرحال اس کا مقام مسجد نبوی یا مسجد حرام کے برابر تو نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں کتنے دن رہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک اور حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں 14 راتوں تک آپ نے قیام کیا ہے۔ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 18 دن، اور بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ 22 دن تک آپ نے قیام کیا، لیکن زیادہ تر جو مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تقریباً 14 راتوں تک آپ قیام پذیر رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں مسجد کی جو تعمیر کی، تعمیر وغیرہ سے فراغت کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ جو تشریف لے گئے، مدینہ کیسے پہنچے؟ مدینہ میں آپ کا استقبال کن لوگوں نے کیا؟ کس کے گھر آپ کا قیام رہا؟ لوگ کیسے آپ کو اپنے گھر ٹھہرانے کے لیے بےتاب تھے؟ آپ کا استقبال کیسا کیا گیا؟ وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو اور دلوں کو اللہ تعالی سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔